ہمارے ہاں یہ کام قبضہ گروپ کیا کرتے ہیں جو کسی من پسند خاندان کو مکان کا قبضہ دلوانے کے لیے وہاں پہلے سے مکین خاندان کا سامان زبردستی اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں اور جبراً گھر خالی کرا لیتے ہیں۔ پھر مبینہ ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودیوں کے قتل عام کا ذکر تو کیا جاتا ہے، لیکن کیا صدر اوباما اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جنوبی ایشیا میں برطانوی استعمار کے ہاتھوں، وسطی ایشیا میں روسی استعمار کے ہاتھوں اور عراق و افغانستان سمیت دنیا بھر میں امریکی استعمار کے ہاتھوں قتل عام کا شکار ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر ایک کمیشن قائم کیا جائے اور گوانتا نامو بے طرز کے ان 20 کیمپوں کے مناظر کو بھی منظر عام پر لایا جائے جن میں گزشتہ 2 صدیوں کے دوران مسلمانوں کو دہشت و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ صدر امریکہ نے اپنے خطاب میں بہت سی باتیں فرمائیں جن سے ہر ایک پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس طرف توجہ دلانے کے لیے کہ امریکہ اور عالم اسلام میں اعتماد کی بحالی کے لیے اصل ضرورت مصنوعی ماحول سے نکلنے اور زمینی حقائق کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لینے کی ہے۔ اس کے بغیر اس حوالے سے کیا جانے والا کوئی بھی کام حالات کا رخ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ صدر قذافی کا جنرل اسمبلی سے خطاب، اکتوبر 2009۔ لیبیا کے صدر معمر القذافی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا جو ان کے 40 سالہ دور اقتدار میں اس عالمی فورم پر ان کا پہلا خطاب تھا۔ انہوں نے مغربی ملکوں کی پالیسیوں اور اقوام متحدہ کے کردار پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیل کی طرفداری کر رہے ہیں اور انہوں نے عراق اور افغانستان پر ناجائز فوج کشی کی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ویٹیکن میں مذہبی ریاست ہو سکتی ہے تو طالبان کی مذہبی حکومت کو کیوں برداشت نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کا شق وار جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ خود اقوام متحدہ اور مغربی ممالک اس منشور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اقوام متحدہ کا منشور خطاب کے دوران پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کو بے عمل ادارہ قرار دیتے ہوئے اس کی جنرل اسمبلی کو لندن کے ہائیڈ پارک کارنر سے تشبیہ دی جہاں صرف تقریریں کی جاتی ہیں اور لوگ آ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ صدر معمر القذافی نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جن خیالات کا جرأت مندانہ اظہار کیا ہے ان کے بعض پہلوؤں سے اختلاف کے باوجود ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے عالم اسلام کی رائے عامہ کی ترجمانی کی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو اس عالمی فورم کے ذریعے بین الاقوامی حلقوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ خطاب بھی عملاً ہائیڈ پارک کارنر ہی کی ایک تقریر ہے جس کا عملی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم صدر قذافی کے اس جرأت مندانہ خطاب کو سراہتے ہوئے ان سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان باتوں کی اصل جگہ اسلامی سربراہ کانفرنس تنظیم OIC کا سربراہی اجلاس اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے۔ کیا ہم ان پالیسی ساز فورموں میں اس طرح کا جرأت مندانہ موقف پہنچانے کی کوئی صورت نہیں نکال سکتے؟ جہاد افغانستان اور افغان طالبان کا پس منظر، نومبر 2009۔ پاکستان کی موجودہ کشمکش کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس فکری اور نظریاتی پس منظر کو سامنے رکھا جائے جس میں یہ کشمکش اس مقام تک پہنچی ہے۔ یہ فکری اور نظریاتی کشمکش قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان کے معاشرتی ڈھانچے اور دستوری قانونی نظام کی بنیاد کیا ہوگی۔ وہ عناصر جنہوں نے بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے داخلے کے وقت سے ہی اس خطے پر برطانوی راج کی مزاحمت کا آغاز کر دیا تھا اور مختلف اوقات، مراحل اور علاقوں میں سراج الدولہ سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود حسن کی تحریک ریشمی رومال تک مسلح مزاحمت اور اس کے بعد سے 1947 تک عدم تشدد پر مبنی جدوجہد کے ذریعے برطانوی تسلط سے وطن عزیز کی آزادی کے لیے متحرک کردار ادا کیا تھا، ان کا مقصد اور ایجنڈا یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے نام پر قائم ہونے والی اس نئی ریاست میں معاشرتی ڈھانچے کی تشکیل اسلامی شریعت اور احکام و قوانین کی بنیاد پر ہو اور پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ملک کے طور پر دنیا میں اپنا کردار ادا کرے۔ سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید، حاجی شریعت اللہ، سردار احمد خان کھرل، تیتو میر، فقیر AP، حاجی صاحب ترگزئی رحمہ اللہ اور 1857 کے ہزاروں مجاہدین سمیت ان گروہوں میں سے جس گروہ کو جہاں موقع ملا اس نے اپنے زیر تسلط علاقے میں اسلامی شریعت کا اجرا اور نفاذ کر کے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کے مقصد کو واضح کیا۔ حتیٰ کہ بر صغیر کے بڑے علاقے میں مسلح جدوجہد ترک کر کے جب پرامن اور عدم تشدد پر مبنی تحریک آزادی کو آگے بڑھایا گیا تو بھی مقصد آزادی یہی قرار پایا کہ برطانوی تسلط سے نجات پانے کے بعد
مسلم معاشرے میں اسلامی شریعت کے اجرا اور نفاذ کا اہتمام کیا جائے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ چنانچہ مسلم لیگ کا دو قومی نظریہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک خلافت اور مجلس احرار اسلام کی حکومت الہیہ، اسی جذبے اور نظریے کی ترجمان اور عکاس تھی۔ دوسری طرف وہ عناصر اور طبقات جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے 100 سالہ اور باقاعدہ برطانوی راج کے 90 سالہ دور میں ایک نو آبادیاتی نظام کے کلپرزوں کا کردار ادا کیا تھا اور اپنے فکر و مزاج کو اسی کے مطابق ڈھال کر اپنا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ پاکستان کے معاشرتی اور سیاسی ڈھانچے میں کوئی نظریاتی اور تہذیبی انقلاب ان کے مزاج اور مفادات کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے نو آبادیاتی نظام کو برقرار رکھنے اور اپنا تمام وزن اس کے پلڑے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور اب تک وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ان عناصر و طبقات کو 3 معاملات میں برتری حاصل رہی ہے۔ برطانوی دور میں سیاسی، انتظامی اور معاشی نظم و نسق ان کے ہاتھ میں تھا، جو آزادی اور قیام پاکستان کے بعد بھی انہی کے ہاتھ میں رہا۔ بین الاقوامی رجحانات، بالخصوص نئی عالمی استعماری قوتوں کی پشت پناہی بھی انہیں حاصل چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ جن قوتوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرا کے اس کے مرکز ترکی کو سیکولر جمہوریہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، انہیں اسلام کے نام پر ایک نئے ملک کا قیام اور ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کسی طرح گوارا نہیں تھی، جبکہ سرمایہ دارانہ بلاک اور سوشلسٹ بلاک کے درمیان جاری عالمی سرد جنگ میں سرمایہ دارانہ بلاک کی ضرورت یہ تھی کہ سوویت یونین کے خلاف مسلمانوں کے مذہبی رجحانات، بالخصوص ان کے جذبہ جہاد سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے مغربی بلاک نے یہ حکمت عملی طے کی کہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے تو سوویت یونین کے خلاف فائدہ اٹھایا جائے، لیکن ان کے نفاذ شریعت کے پروگرام کو کسی جگہ بھی کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ سرمایہ دارانہ بلاک کی یہ حکمت عملی پاکستان کے ان داخلی عناصر و طبقات کی پشت پناہی بن گئی جو اس ملک میں نو آبادیاتی نظام کے تسلسل کو باقی رکھنے میں اپنی عافیت محسوس کر رہے ہیں۔ ملک کے تعلیمی نظام پر بھی انہی کا کنٹرول تھا، اس لیے اس بات کا بطور خاص اہتمام کیا گیا کہ ریاستی تعلیمی اداروں میں ایسے رجال کار اور افراد تیار نہ ہو پائیں جو نو آبادیاتی نظام میں کسی قسم کی تبدیلی اور اسلامی شریعت کے احکام و قوانین کے نفاذ و اجرا کا ذریعہ بن سکیں۔ اس تناظر میں وہ عناصر و طبقات جو برطانوی تسلط سے آزادی کا اصل مقصد نو آبادیاتی نظام کے خاتمے اور اسلامی احکام و قوانین کے اجرا و نفاذ کو قرار دیے ہوئے تھے، انہوں نے پرامن سیاسی، جمہوری اور دستوری جدوجہد کے ذریعے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کی منظوری سے لے کر 1973 کے دستور میں ملک کو اسلامی ریاست قرار دلوانے اور ملک کے تمام قوانین کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ضمانت حاصل کرنے تک تمام مراحل پرامن سیاسی اور دستوری جدوجہد کے ذریعے طے کیا۔ انہی 200 سالہ تحریک آزادی کے شاندار پس منظر کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کی اسلام کے ساتھ جذباتی وابستگی اور نفاذ اسلام کے لیے دینی قوتوں کے متحرک کردار کی پشت پناہی حاصل تھی، اور ملک کی رائے عامہ ان کے ساتھ تھی، اس لیے وہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود مسلسل پیش رفت کرتے رہے۔ اس دوران ایک اور اہم واقعے نے نفاذ شریعت کے حوالے سے حکمران طبقات سے عوام کی مایوسی میں اضافہ کیا، وہ یہ کہ بہاولپور، سوات، قلات، خیرپور اور دیگر ایسی ریاستوں میں جہاں برطانوی استعمار کے تسلط کے دوران عدالتی سطح پر شرعی قوانین کی عملداری موجود تھی، پاکستان کے ساتھ ان کے الحاق کے ساتھ ہی ان میں شرعی قوانین کا نظام ختم کر دیا گیا، جس نے عوام اور دینی حلقوں میں اس سوچ کو پختہ کر دیا کہ آزادی کے مقصد کے حصول، نو آبادیاتی نظام کے خاتمے اور اسلامی شریعت کی عملداری کے لیے جو کچھ کرنا ہے خود انہی کو کرنا ہے، اور ملک کی رولنگ کلاس سے اس کے لیے کسی حمایت یا سہولت کی توقع ابس ہے۔ اس پس منظر میں جب افغانستان میں سوویت یونین کی باقاعدہ افواج کی آمد کے بعد وہاں جہاد کے عنوان سے قومی خود مختاری اور آزادی کی جنگ شروع ہوئی، تو پاکستان کے دینی حلقوں اور عوام کا اس طرف متوجہ ہونا ایک فطری امر تھا۔ جہادی افغانستان میں افغان عوام کا ایجنڈا یہ تھا کہ وہ سوویت یونین کے تسلط سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ پاکستان کے دین کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھنے والوں کا ایجنڈا یہ تھا کہ وہ اپنے افغان بھائیوں کی مدد کے ساتھ ساتھ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ سوویت یونین کی فوجوں کی واپسی کے بعد جب افغانستان میں اسلامی شریعت کی عملداری قائم ہوگی
تو اس میں پاکستان میں نفاذ شریعت کی جدوجہد کرنے والوں کو بھی تقویت ملے گی اور ان کے لیے اپنے مقصد اور منزل کی طرف پیش رفت آسان ہو جائے گی۔ سوویت یونین کی شکست اور عالمی سرد جنگ میں سرمایہ دارانہ بلاک کی کامیابی کی حد تک یہ ایجنڈا عالم اسلام کے بیشتر ممالک اور مغربی استعماری قوتوں کے مفاد میں تھا۔ اس لیے انہوں نے افغان جہاد کو مکمل طور پر سپورٹ کیا، لیکن یہ طے کر کے کیا کہ سوویت یونین کے خلاف مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے تو پوری طرح فائدہ اٹھایا جائے، مگر اس کے نتیجے میں شریعت کے نفاذ کے ایجنڈے کو افغانستان میں پوری قوت کے ساتھ روک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو ہی جہاد افغانستان نے روسی افواج کی افغانستان سے واپسی اور عالمی سطح پر سوویت بلاک کے بکھر جانے کا ہدف حاصل کر لیا، مجاہدین کے بارے میں سرمایہ دارانہ بلاک کا طرز عمل تبدیل ہو گیا۔ افغانستان میں مجاہدین کی مستحکم حکومت بنوانے کی بجائے ان کے مختلف گروپوں کو باہمی خانہ جنگی کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس خانہ جنگی کی حوصلہ افزائی کر کے مجاہدین کو بتدریج کمزور کرتے چلے جانے کی حکمت عملی طے کر لی گئی، جس کے نتیجے میں تاریخ انسانی کا یہ اندوہناک المیہ سامنے آیا کہ جن ممالک اور قوتوں نے جہاد افغانستان کے ثمرات دونوں ہاتھوں سے سمیٹے، انہوں نے جنگ لڑنے اور قربانیاں دینے والے مجاہدین کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جہاد افغانستان کے نتیجے میں عالمی سطح پر سوویت یونین کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ بلاک کو فتح حاصل ہوئی، مشرقی یورپ کی ریاستیں آزاد ہوئیں، بالٹک ریاستوں نے کسی جدوجہد کے بغیر آزادی کی منزل حاصل کر لی، وسطی ایشیا کی ریاستوں نے خود مختاری حاصل کی، دیوار برلن ٹوٹی اور جرمنی ایک بار پھر متحد ہو گیا۔ پاکستان نے بلوچستان کے ساحلوں تک سوویت یونین کی رسائی کے خوف سے نجات پائی، مگر ان سب نے جہاد افغانستان کے ثمرات سے اپنی اپنی جھولیاں بھرنے کے بعد مجاہدین کو تنہا چھوڑ دیا۔ جہاد افغانستان سے بیرونی قوتوں نے اپنے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، لیکن جنگ لڑنے اور اس میں لاکھوں جانوں کی قربانی دینے والوں کا اپنا مقصد کہ افغانستان ایک اسلامی ریاست بنے اور اس میں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو، ادھورا رہ گیا۔ مجاہدین کے مختلف گروپوں کو اکٹھا بٹھانا، ان کا کوئی مشترکہ ایجنڈا طے کرنا اور ان کے مستقبل کی حدود اور دائرہ کار کا تعین کرنا جہاد افغانستان میں ان کو سپورٹ کرنے والوں اور ان کو قربانیوں سے فائدہ اٹھانے والوں کی ذمہ داری تھی۔ لیکن جب سب نے اپنا اپنا حصہ وصول کر کے گھروں کی راہ لی اور مجاہدین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے اب مجاہدین کے مختلف گروپوں نے اپنا اپنا ایجنڈا خود ہی طے کرنا تھا، جو انہوں نے کیا، اور اسی کے تلخ نتائج نہ صرف جنوبی ایشیا کے پورے خطے کو بلکہ مجاہدین سے لا تعلقی اختیار کرنے والوں کو بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ طالبان کے مختلف گروہوں نے اسی صورتحال کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اور اس پس منظر سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے کردار اور نفسیات کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاد افغانستان میں حصہ لینے والے مجاہدین کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ان کے کردار کا الگ الگ تجزیہ کرنا بھی موجودہ صورتحال کے صحیح ادراک کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین کا ایک بڑا حصہ افغانستان کے ان باشندوں پر مشتمل ہے جنہوں نے سوویت یونین کے فوجی تسلط سے آزادی اور اپنے ملک کے اسلامی نظریاتی تشخص کی بحالی کے لیے جنگ لڑی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جہاد افغانستان کے نتیجے میں سوویت فوجیوں کی واپسی اور مجاہدین کی حکومت قائم ہو جانے کے باوجود جہاد کے اصل مقصد یعنی نفاذ شریعت کی طرف کوئی مؤثر پیش رفت نہیں ہو رہی، بلکہ بدامنی، افراتفری، لاقانونیت اور خانہ جنگی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے رد عمل میں طالبان کی صورت میں سامنے آئے اور ملک کے ایک بڑے حصے میں 5 سال تک حکومت کر کے جہاد افغانستان کے منطقی ہدف کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا، اور اب وہ امریکی اتحاد کی فوجیوں کے خلاف اسی طرح جنگ لڑ رہے ہیں جیسے انہوں نے سوویت یونین کی فوجوں کے خلاف لڑی تھی، اور وہ اسے بھی آزادی اور خود مختاری کی جنگ سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، جہاد افغانستان میں شامل مجاہدین کا دوسرا بڑا حصہ ان ہزاروں پاکستانی نوجوانوں پر مشتمل ہے جو سوویت فوجوں کی واپسی کے بعد وطن واپس آئے۔ ان کے مستقبل کے بارے میں ان کی رہنمائی اور ان کے جذبات و تجربات کو صحیح رخ پر لگانے کے لیے منصوبہ بندی پاکستان کے قومی حلقوں کی ذمہ داری تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شاید کچھ ذمہ دار حلقوں نے انہیں اس لیے کھلا چھوڑ دیا ہو کہ ان سے کشمیر میں اسی طرح فائدہ اٹھایا جا سکے گا جس طرح افغانستان میں ان سے فائدہ اٹھایا گیا تھا، مگر غالباً عالمی قوتوں نے ایسا نہیں ہونے دیا، جس کے نتیجے میں مجاہدین کے ان گروپوں نے بھی اپنا اپنا ایجنڈا خود طے کیا اور اپنے اپنے ذہنی رجحانات کے مطابق میدان کار منتخب کر لیا۔ بہت سے افراد کی صلاحیتیں فرقہ وارانہ کشمکش کو بڑھانے میں استعمال ہوئیں،
جبکہ بہت سے گروہوں نے پاکستان کو افغانستان پر قیاس کرتے ہوئے نفاذ شریعت کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کر لیا اور ملک کی رولنگ کلاس کا طرز عمل اس مسلح جدوجہد کے لیے بتدریج راستہ ہموار کرتا چلا گیا۔ مثلاً سوات میں نفاذ شریعت کے لیے جب جدوجہد شروع ہوئی تو طالبان کا کہیں بھی کوئی وجود نہیں تھا، اور اس تحریک کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ سوات کے عوام مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں ان کے ریاستی دور کا وہ عدالتی نظام واپس کر دیا جائے جو نہ صرف برطانوی دور میں بلکہ 1969 تک پاکستان کے دور میں بھی رائج رہا ہے۔ ان کے خیال میں شرعی قوانین پر مبنی وہ عدالتی نظام انہیں سستا اور فوری انصاف مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدے اور مذہب سے بھی مطابقت رکھتا ہے، اس لیے وہی ان کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ان کا یہ موقف قبول کر لیا گیا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے انہیں یہ نظام مہیا کرنے کا اعلان کر دیا گیا، لیکن وہ آرڈیننس محض الفاظ کا ہیر پھیر تھا، جس کی حقیقت واضح ہونے کے بعد عوام کے جذبات میں شدت پیدا ہوئی اور رفتہ رفتہ موجودہ حالات تک بات جا پہنچی۔ اس قسم کے ماحول میں جہاد افغانستان میں حصہ لینے والے پاکستانی مجاہدین کے بعض گروہوں نے نفاذ اسلام کے لیے شدت پسندی کا راستہ اختیار کیا، جس کی ملک کے سنجیدہ حلقوں نے کبھی حمایت نہیں کی، اور خود ہم بھی اس طریقہ کار کو کھلے بندوں غلط قرار دینے والوں میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے پس منظر اور اسباب و عوامل کو نظر انداز کر دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، جہاد افغانستان میں شامل مجاہدین کا تیسرا حصہ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے ان ہزاروں افراد پر مشتمل تھا جنہوں نے سوویت افواج کے خلاف جنگ میں عملاً حصہ لیا، مگر اس جنگ کے خاتمے کے بعد اپنے ملک واپس جانے میں ان کے تحفظات تھے، اور انہیں خدشہ تھا کہ وطن واپسی کی صورت میں ان کی جان اور آزادی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے پاکستان ہی پناہ گاہ ہو سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے یہاں رہ جانے کو ترجیح دی اور پاکستان میں آباد ہونے کے لیے مختلف صورتیں اختیار کی۔ ان کا بڑا حصہ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں آباد ہوا۔ ان کے بارے میں ایک مجموعی پالیسی طے کرنا اور انہیں منظم طریقے سے پاکستانی معاشرے میں ایڈجسٹ کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی، جس کی طرف پوری توجہ نہیں دی گئی اور انہیں بھی اپنے جذبات اور صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ مجاہدین کے اسی حصے میں سے القاعدہ وجود میں آئی، جس نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجوں کی موجودگی کو بھی اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے وہ افغانستان میں سوویت یونین کی موجودگی کو دیکھتے تھے، اور ان کے لیے اس صورتحال کو قبول کرنا مشکل تھا کہ اگر افغانستان میں سوویت یونین کی مسلح افواج کی موجودگی افغانستان کی قومی خود مختاری اور آزادی کے منافی تھی، تو مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج کی موجودگی ان ممالک کی قومی خود مختاری کے لیے خطرہ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر افغانستان سے سوویت فوجوں کی واپسی کی جنگ آزادی کی جنگ اور جہاد تھی، تو مشرق وسطیٰ سے امریکی اتحاد کی فوجوں کی واپسی کی جنگ آزادی کی جنگ اور جہاد کیوں نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک افغانستان میں طالبان کا منظر عام پر آنا، پاکستان میں نفاذ شریعت کے لیے مسلح گروپوں کا متحرک ہونا اور مشرق وسطیٰ میں القاعدہ کا وجود اور قوت حاصل کرنا جہاد افغانستان کی سپورٹر قوتوں کی اس غفلت، بے پرواہی اور لا تعلقی کا منطقی نتیجہ تھا جو انہوں نے سوویت افواج کے افغانستان سے واپسی کے بعد جان بوجھ کر اختیار کر لی تھی۔ اس لیے اس صورتحال کا صرف مسلح گروپوں کا تنہا ذمہ دار قرار دینا زمینی حقائق اور انصاف کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صورتحال 9/11 کے المناک سانحے کے بعد نمودار ہوئی ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ خود 9/11 کا حادثہ بھی انہی اسباب و عوامل کے باعث پیش آیا ہے۔ البتہ 9/11 کے المناک سانحے نے ان اسباب و عوامل کو مہمیز دی ہے اور ان کی قوت کار میں اضافہ کیا ہے، جس کے بعد صورتحال تیزی کے ساتھ مزید بگڑتی چلی گئی ہے۔ 9/11 کے بعد افغانستان میں امریکی اتحاد کی فوجیں آئیں اور طالبان کی حکومت ختم ہوئی، تو مجاہدین کے مختلف گروپوں میں اشتعال کا بڑھنا اور ان میں باہمی تعاون اور ہم آہنگی کا فروغ بھی ایک فطری امر تھا، جس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کی داخلی صورتحال پر پڑا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی قوتوں اور پاکستان کی رولنگ کلاس نے مشترکہ طور پر اس مرحلے میں یہ حکمت عملی طے کر لی کہ مجاہدین کے مختلف گروپوں کی شدت اور اشتعال کو کم کرنے کی کوششوں کی بجائے علاج بالمثل کے طور پر اسے مزید بڑھانے کا ماحول پیدا کیا اور وقفے سے مختلف علاقوں میں انہیں اشتعال دلا کر سامنے لایا جائے اور پھر اجتماعی کارروائی کے ساتھ انہیں کچل دیا جائے۔ سوات اور وزیرستان میں یہی کچھ ہوا ہے، اور اب جنوبی پنجاب میں اسی قسم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہمارے خیال میں پاکستان میں شدت پسندی اور اس کے ذریعے مختلف طبقات کے درمیان کشمکش کا یہ ماحول اس پس منظر سے ہٹ کر بھی
بعض عالمی اور علاقائی قوتوں کی ضرورت ہے جس کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔